آپ کہتے ہیں الہام، قرآن مجید سے بھی ثابت ہو جاتا ہے الہام، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کو جو الہام ہوا تھا قرآن مجید میں ہے نا کہ ہم نے ان کے دل میں الہام کیا، ان کے دل میں القاء کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کے تو وہ دریا میں بہا دو، کہ ان کو الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، کیونکہ وہ نبی نہیں تھے، ان کو وحی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی آیا تھا، میں نے جسٹ حوالہ دینے کے لیے، ریفرنس دینے کے لیے کوٹ کر دی ہے، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْحَمَهَا اس پر الہام کیا گیا، فجورها فسق و فجور کا، وتقواها اور تقوی کا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ الہام شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ شیطان کی طرف سے ہو تو وہ فسق و فجور یعنی گناہ کا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو وہ تقوی کا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ علیہ السلام نے کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں القاء کی جاتی تھیں، اور میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہوتا تو وہ عمر ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث تو ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے؟ نہیں، وہ تھے، ان پہ الہام ہوتا تھا۔ یہ حدیث تو متفق علیہ ہے، اور امام مسلم نے حضرت عائشہ سے بیان کیا ہے، امام ترمذی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اگلی حدیث کیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اس الہام کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ اگلی حدیث پاک سنیے، یہ کس کی ہے؟ بخاری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی کوئی بات نہیں سنی جس کے متعلق آپ نے فرمایا ہو میرے خیال میں یہ اس طرح ہے، اور وہ آپ کے خیال کے مطابق نہ نکلی ہو۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوتا تھا۔ یہ جو صحابہ کرام کی کرامات ہے نا، میں اس پہ آتا ہوں بعد میں، یہ اس کتاب کا حصہ ہیں۔ ان کی یہ صحابہ کرام آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بس ایسے ہی نہیں، ایسے نہیں تھے، بس یہ اولیاء تھے، ان کی استقامت بھی تھی، کرامت بھی تھی۔ آپ ان کے حوال پڑھیں نا، ان کے حوال پڑھیں، کیا تھے ان کے حوال، ان کی دن کیسے گزرتے تھے، ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی۔ پھر اولیاء کے حوال پڑھیں، تذکرے پڑھیں، پھر ان کو میچ کریں۔ اگر اولیاء آپ کو ان کے تابع نہ نظر آئیں تو پھر تو آپ تانا کریں، پھر آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا طبقہ۔ آقا علیہ السلام کی وصال کے بعد، ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام کی کرامات کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کتاب میں بخاری مسلم سے بھی ثابت کرتا ہوں۔ آپ ذرا ویٹ کریں، رکیں۔ آپ کہتے ہیں بس کہانیاں بنائیے، کون سی کہانیاں؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ محدثین کی کتاب، محدثین صوفیاء نہیں، محدثین نے اپنی کتب اسماء الرجال میں کئی اولیاء کرام کی کرامات بیان کی ہیں۔ امام ابن جوزی جیسے محدث نے جو انتہائی سخت اور متشدد تھے، اپنی کتاب اسماء الرجال کی جو ان کی کتاب ہے اس میں حضور غوث الاعظم کی کرامات بیان کی ہیں۔ یہ جو ان کی کرامت ہے حضور غوث الاعظم کی، جو انہوں نے مرغی کو زندہ کیا، یہ میں نے لکھا ہے، یہ کس نے بیان کی ہے میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ ابھی چند دن پہلے ہی میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے۔ ہاں، یہ کس نے بیان کی؟ امام جعفری شافعی نے اپنی کتاب میرات الجنان میں۔ اور یہ امام جعفری شافعی اتنے بڑے محدث ہیں کہ کوئی سعودی عرب کا جو عالم ہے، بڑے سے بڑا عالم مفتی، ان کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ اس کے علاوہ ذہبی نے بھی سیر الاعلام النبلاء میں بیان کیا، امام ذہبی نے، یہ محدث ہیں یہ لوگ، کہ غوث پاک وہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے مرغی کو زندہ کیا اور وہ ہڈیوں سے، اور میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ اس پہ بھی امتحان کرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو کہ نہیں مانتے، آپ محدثین کو نہیں مانتے، تو آپ کون سا دین، مجھے تو سمجھ نہیں آتا آپ کون سا دین لے رہے ہیں۔ آپ نیوٹن کے 3 لاء مانتے نہیں، نیوٹن کو نہ مانے، آئنسٹائن کے لاء مانتے نہیں، ان سے فائدہ حاصل کرے، آئنسٹائن کو نہ مانے، کیا فائدہ، کیا وجہ ہے؟ آپ جو مولوی آپ کے سامنے کرامت بیان کرے، آپ اسے بولیں حوالہ دکھاؤ، کس نے بیان کیا ہے؟ آپ حوالہ وہ آپ کو دکھا بھی دے بالفرض، آپ کو تو ان کتابوں کے نام نہیں آتے۔ یہ محدثین ہیں، یہ امام جعفری شافعی، امام ذہبی، یہ محدثین ہیں۔ ایک عجیب فتنہ ہے جو بپا کیا ہوا ہے۔